سورہ المائدہ 7واں رکوع۔ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مسئلہ دریافت کر رہے تھے جس کے متعلق توریت میں صاف حکم موجود تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ زنا کی سزا رجم جو آپ فرما رہے ہیں اور دیگر وہ ہدایات کی باتیں جو آپ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر توریت میں موجود ہیں، بلکہ خود آپ کا ذکر گرامی بھی ان کی کتاب میں موجود ہے۔ یہی نہیں بلکہ پیغمبران اور انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ احکام بھی موجود ہیں جو وہ دیتے آئے، اور ان کے درویش اور عالم ان احکامات سے باخبر ہیں۔ بہرحال ان کی باتوں سے آپ آزردہ خاطر نہ ہوں، آپ بے خطر رہیں۔ آپ اللہ کے ہیں اور اللہ آپ کا۔ توریت آخری کتاب نہ تھی، قرآن آخری کتاب ہے، قیامت تک کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ اس کے محافظ ہم خود ہیں، آپ مطمئن رہیں، اس میں تحریف نہ ہو سکے گی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بے شک ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے قرب کا راستہ بتاتی ہے اور ظلمت سے نور میں لاتی ہے۔ اس توریت سے پیغمبر جو ہمارے فرما بردار تھے یہود کو حکم دیتے رہے، اور یہود کے مشائخ اور علماء بھی اسی کے مطابق یہود کی ہدایت کرتے رہے، اور اس کے کام پر ان کو چلانے کے لیے کوشاں رہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے، اور وہ خود اپنے قول اور فعل سے اس پر گواہ تھے۔ اس کے کام کی اتباع کرتے اور کتاب کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ پس اے اہل کتاب یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے معمولی سا دنیاوی فائدہ نہ لو، یعنی کسی خوف اور طمع کے باعث توریت میں تبدیلی یا تحریف نہ کرو، نہ آیات چھپاؤ، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ یہ خطاب یہود کے رؤساء اور علماء سو سے ہے جو توریت کے کام کے منکر ہو رہے تھے۔ ساتھ ہی اس پاداش کی بھی یاد دلائی جا رہی ہے، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے کام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ کافر ہیں، حق کو چھپانے والے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے اس کتاب توریت میں ان پر یہ حکم لگا دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور دیگر زخموں کا ان کے برابر بدلہ ہے۔ البتہ جو شخص اسے معاف کر دے تو یہ معافی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگی، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں جنہوں نے عمل میں حد سے تجاوز کیا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کی نسل سے انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو کتاب توریت کی جو ان سے پہلے سے موجود تھی تصدیق کرتے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل بھی دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور یہ کتاب انجیل خود بھی اپنے سے قبل والی کتاب توریت کی تصدیق کرتی تھی، اور پرہیزگاروں اور طالبان نجات کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اب انجیل کی نازل ہونے کے بعد انجیل پر ایمان لانے والوں کو چاہیے کہ اللہ نے جو اس میں احکام نازل فرمائے ہیں ان کے مطابق فیصلہ دیا کریں، اور جو کوئی اس کے خلاف ورزی کرے اور اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔
یعنی توریت اور انجیل کے ماننے والوں پر ہی کیا موقوف ہے؟ اگر قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد قرآن کو ماننے والے اس کے کام کو نہ مانے تو وہ بھی نافرمانوں کے زمرے میں ہوں گے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اور اے رسول، ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کے مضامین کی محافظ ہے، پس جو ایک کام اللہ نے نازل فرمائے ہیں آپ ان کے مطابق حکم دیں، فیصلہ فرمائیں، اور جو حق بات اللہ کی طرف سے آپ کو پہنچی ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں پر نہ چلیں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا تھا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ اپنے دیے ہوئے کام میں تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ پس تم نیک کاموں میں جلدی کرو، دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، بالآخر تم سب کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے، وہاں ان اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا، پس وہ تم سب کو بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ یہ عمل کی جگہ ہے، عمل کیے جاؤ، فیصلے وہاں ہوں گے، وہاں حقیقت ظاہر ہوگی۔ وَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور بہرحال دنیا اختلافات میں کتنی ہی دست و گریباں رہے، آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے آپ ان میں اسی کے مطابق فیصلے کریں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور ان سے بچتے رہیں کہ کہیں کسی حکم سے جو خدا نے آپ پر اتارا ہے آپ کو بہکا نہ دیں۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کو یہی منظور ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں گرفتار کرے، اور لوگوں میں تو اکثر نافرمان ہی ہیں، ان میں سے اکثر آپ کے حکم سے روگردانی کریں گے۔ افا حکم الجاہلیات یبغون ومن احسن من اللہ حکم لقوم یوقنون۔ یہ جو لوگ روگردانی کرتے ہیں کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم ایک کام کے خواہش مند ہیں؟ ان کو پھر رواج دینا چاہتے ہیں، اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟